بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب اور جدید چیلنج، 5واں باب، دلیل آخرت۔ مذہب جن حقیقتوں کو ماننے کی ہمیں دعوت دیتا ہے ان میں سے اہم ترین حقیقت آخرت کا تصور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ موجودہ دنیا انسان کی امتحان گاہ ہے۔ یہاں ایک خاص عرصے کے لیے انسان کو رکھا گیا ہے، اس کے بعد ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب اس کا مالک اسے توڑ کر دوسری دنیا دوسرے ڈھنگ پر بنائے گا۔ وہاں تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ہر ایک نے موجودہ دنیا میں جو اچھے یا برے عمل کیے ہیں وہ وہاں تمام خدا کی عدالت میں پیش ہوں گے اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق انعام یا سزا دی جائے گی۔ یہ نظریہ صحیح ہے یا غلط، اس کو جانچنے کے لیے ہم اس پر چند پہلوؤں سے غور کریں گے۔ امکان۔ پہلی بات یہ ہے کہ کائنات کے موجودہ نظام میں کیا اس طرح کی آخرت کا واقع ہونا ممکن نظر آتا ہے؟ کیا یہاں کچھ ایسے واقعات اور اشارات پائے جاتے ہیں جو اس دعوے کی تصدیق کر رہے ہوں؟ یہ نظریہ سب سے پہلے چاہتا ہے کہ انسان اور کائنات اپنی موجودہ شکل میں ابدی نہ ہوں، اور یہ دونوں چیزیں ہماری اب تک کی معلومات کے مطابق بالکل یقینی ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں انسان کے لیے بھی موت ہے اور کائنات کے لیے بھی موت۔ دونوں میں سے کوئی بھی موت کے خطرے سے خالی نہیں۔ جو لوگ دوسری دنیا کو نہیں مانتے وہ قدرتی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ اسی دنیا کو اپنی ابدی خوشیوں کی دنیا بنائیں۔ انہوں نے اس بات کی بہت تحقیق کی کہ موت کیوں آتی ہے تاکہ اس کے اسباب کو روک کر زندگی کو جادواں بنایا جا سکے، مگر انہیں اس سلسلے میں قطعی ناکامی ہوئی۔ ہر مطالعے نے بالآخر یہی بتایا کہ موت یقینی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں۔ موت کیوں آتی ہے؟ اس کے تقریباً 200 جوابات دیے گئے ہیں۔ جسم ناکارہ ہو جاتا ہے، اجزائے ترکیبی صرف ہو چکتے ہیں، رگیں پتھرا جاتی ہیں، متحرک ایلبومن کی جگہ کم متحرک ایلبومن آ جاتے ہیں، مربوط کرنے والے نسیج بیکار ہو جاتے ہیں، جسم میں آنتوں کے بیکٹیریا کا زہر دوڑ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جسم کے ناکارہ ہونے کی بات بظاہر درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ مشینیں، جوتے، کپڑے سب ایک خاص مدت کے بعد ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ پوستین کی طرح ہمارا جسم بھی جلد یا بدیر پرانا ہو کر ختم ہو جاتا ہو، مگر سائنس اس کی تائید نہیں کرتی۔ سائنسی تشریح کے مطابق جسم انسانی نہ پوستین کی طرح ہوتا ہے، نہ مشین سے ملتا جلتا ہے، اور نہ چٹان سے مشابہ ہے۔ اگر اسے تشبیہ دی جا سکتی ہے تو دریا سے، جو 1000 سال پہلے بھی بہا کرتا تھا اور آج بھی اسی طرح بہہ رہا ہے۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ دریا پرانا ہوتا ہے یا ناکارہ ہو جاتا ہے؟ اسی بنیاد پر کیمسٹری کے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر لینس پالنگ نے کہا ہے کہ نظریاتی طور پر انسان بڑی حد تک لافانی ہے۔ اس کے جسم کے خلیے ایسی مشین ہیں جو خود بخود اپنی خرابی دور کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان بوڑھا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اس کے اسباب ابھی تک راز بنے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی کی مسلسل تجدید ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے خلیوں میں ایلبومن کے سال میں بنتے اور تلف ہوتے ہیں، پھر بنتے رہتے ہیں۔ خلیے سوائے اعصابی خلیوں کے برابر تلف ہوتے ہیں اور ان کی جگہ نئے بنتے رہتے ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ کوئی 4 مہینے کے عرصے میں انسان کا خون بالکل ہی نیا ہو جاتا ہے، اور چند سال کے عرصے میں انسانی جسم کے تمام ایٹم پوری طرح بدل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نوعیت ایک ڈھانچے کی نہیں بلکہ ایک دریا کی سی ہے، یعنی وہ ایک عمل ہے۔ ایسی حالت میں جسم کے پرانے اور ناکارہ ہونے کے تمام نظریے بے بنیاد ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو زندگی کے ابتدائی برسوں میں خراب ہو گئی تھیں، زہر آلود اور بیکار ہو چکی تھیں، وہ جسم سے کب کی خارج ہو چکی۔ پھر ان کی موت کا سبب قرار دینا کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کا سبب آنتوں اور رگوں اور دل میں نہیں بلکہ اس کا سبب کہیں اور ہے۔ ایک توجہ یہ ہے کہ اعصابی خلیے موت کا سبب بنتے ہیں کیونکہ اعصابی خلیے زندگی بھر وہی رہتے ہیں، یہ کبھی نہیں بدلتے۔ چنانچہ انسان کے اندر اعصابی خلیے سال بسال کم ہوتے جاتے ہیں اور مجموعی طور پر اعصابی نظام کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اگر یہ توجہ صحیح ہے اور اعصابی نظام ہی نظام جسمانی کا کمزور حصہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نظام جسمانی سب سے زیادہ دنوں تک زندہ رہنا چاہیے جس میں اعصابی نظام ہوتا ہی نہیں، مگر مشاہدہ اس کی تائید نہیں کرتا۔ درخت میں اعصابی نظام نہیں ہوتا اور وہ سب سے زیادہ دنوں تک زندہ رہتا ہے، مگر گیہوں میں بھی اعصاب نہیں تھے مگر وہ صرف سال بھر زندہ رہتا ہے۔ اور اسی طرح امیبا کیڑے میں بھی اعصاب نہیں ہوتے لیکن وہ صرف آدھ گھنٹہ زندہ رہتا ہے۔ اس طرح اس توجیہ کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ نسل کے حیوانات کی عمر جن کا اعصابی نظام مکمل ترین ہوتا ہے سب سے زیادہ ہونی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے۔ مگرمچھ، کچھوا اور پاٹک مچھلی سب سے زیادہ لمبی عمر پاتے ہیں۔ اس طرح موت کو غیر یقینی بنانے کے لیے اس کے اسباب کی جتنی چھان بین کی گئی ہے وہ سب ناکامی پر ختم ہوئی ہے، اور یہ امکان ابھی بدستور باقی ہے کہ سارے انسانوں کو ایک مقرر مدت پر مرنا ہے، اور ایسا کوئی امکان اب تک ثابت نہ ہو سکا کہ موت نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر الکسس کیرل نے اسی مسئلے پر زمانے داخلی یعنی انورڈ ٹائم کے عنوان سے لمبی بحث کی ہے اور اس سلسلے کی کوششوں کی ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، انسان بقا کی تلاش اور جستجو سے کبھی نہیں اکتائے گا،
مگر اس کو کبھی یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جسمانی ساخت کے چند قوانین کا پابند ہے۔ وہ عضویاتی زماں فزیولوجیکل ٹائم کو روکنے اور غالباً ایک حد تک اس کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ حاشیہ نمبر 1، یعنی جوانی کی مدت کو بڑھانے اور بڑھاپے کو مؤخر کرنے میں، لیکن وہ موت پر فتح نہیں پا سکتا۔ مین دی انون، پیج 175۔ اسی طرح نظام کائنات کی موجودہ شکل کا درہم برہم ہونا بھی ایک ایسی چیز ہے جو بالکل واقعاتی طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کائنات میں ہم جن چھوٹی چھوٹی قیامتوں سے واقف ہیں وہی آئندہ کسی وقت زیادہ بڑے پیمانے پر ظاہر ہونے والی ہیں۔ یہ صرف موجودہ مقامی قیامتوں کے عالمی پیمانے پر واقع ہونے کی پیشین گوئی ہے۔ سب سے پہلا تجربہ جو ہم کو قیامت کے امکان سے باخبر کرتا ہے وہ زلزلہ ہے۔ زمین کا اندرونی حصہ نہایت گرم سیال کی شکل میں ہے، جس کا مشاہدہ آتش فشاں پہاڑوں سے نکلنے والے لاوے کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ مادہ مختلف شکلوں میں زمین کی سطح کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات زمین کے اوپر زبردست گڑگڑاہٹ کی آواز محسوس ہوتی ہے اور کشمکش کی وجہ سے جھٹکے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی کا نام زلزلہ ہے۔ یہ زلزلہ آج بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ خوفناک لفظ ہے۔ یہ انسان کے اوپر قدرت کا ایک ایسا حملہ ہے جس میں فیصلے کا اختیار تمام تر دوسرے فریق کو ہوتا ہے۔ زلزلہ کے مقابلے میں انسان بالکل بے بس ہے۔ یہ زلزلے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم ایک سرخ پگھلے ہوئے نہایت گرم مادے کے اوپر آباد ہیں، جس سے صرف 50 کلومیٹر کی ایک پتلی سی چٹانی طے ہم کو الگ کرتی ہے، جو زمین کے مقابلے میں ویسی ہی ہے جیسے سیب کے اوپر اس کا باریک چھلکا۔ ایک جغرافیہ داں کے الفاظ میں ہمارے آباد شہروں اور نیلے سمندروں کے نیچے ایک قدرتی جہنم، فزیکل ہیل دہک رہا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ہم ایک عظیم ڈائنامائٹ کے اوپر کھڑے ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ کر تمام نظام ارضی کو درہم برہم کر سکتا ہے۔ جارج گیمو، بایوگرافی آف ارتھ، پیج 82۔ یہ زلزلے دنیا کے تقریباً ہر حصے میں اور ہر روز آتے ہیں، لیکن جغرافیائی اعتبار سے وہ زیادہ تعداد میں وہاں محسوس ہوتے ہیں جہاں آتش فشاں پہاڑ ہیں۔ سب سے قدیم تباہ کن زلزلہ جس سے تاریخ واقف ہے وہ چین کے صوبہ شینسی کا زلزلہ ہے جو 1556 میں آیا تھا۔ اس زلزلے میں 8 لاکھ سے زیادہ اشخاص ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح 1 نومبر 1755 کو پرتگال میں زلزلہ آیا جس نے لزبن کا پورا شہر تباہ کر دیا۔ اس زلزلے میں 6 منٹ کے اندر 30,000 آدمی ہلاک ہو گئے، تمام عمارتیں مسمار ہو گئیں۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ اس زلزلے میں یورپ کے رقبے کا چگنا حصہ ہل گیا تھا۔ اسی نوعیت کا ایک شدید زلزلہ 1897 میں آسام میں آیا تھا، جو دنیا کے 5 انتہائی بڑے زلزلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس سے شمالی آسام میں ہولناک تبدیلی آئی تھی۔ اس زلزلے نے دریائے برہم پتر کا رخ بدل دیا اور ایورسٹ کی چوٹی ابھر کر 100 فٹ اوپر چلی گئی۔ زلزلہ دراصل چھوٹے پیمانے کی قیامت ہے۔ جب دہشت انگیز گڑگڑاہٹ کے ساتھ زمین پھٹ جاتی ہے، جب پختہ مکانات تاش کے پتوں کے گھروندے کی طرح گرنے لگتے ہیں، جب زمین کا اوپری حصہ دھنس جاتا ہے اور اندرونی حصہ اوپر آ جاتا ہے، جب آباد ترین شہر چند لمحوں میں وحشت ناک کھنڈر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جب انسان کی لاشیں اس طرح ڈھیر ہو جاتی ہیں جیسے مری ہوئی مچھلیاں زمین کے اوپر پڑی ہوں، یہ زلزلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ قدرت کے مقابلے میں کس قدر بے بس ہے۔ یہ زلزلہ بالکل اچانک آتا ہے۔ در حقیقت زلزلے کا المیہ اس امر میں پوشیدہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ پیشین گوئی نہیں کر سکتا کہ زلزلہ کب اور کہاں آئے گا۔ یہ زلزلے گویا اچانک آنے والی قیامت کی پیشگی اطلاع ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین کا مالک کس طرح زمین کے موجود نظام کو توڑنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہی حال بیرونی کائنات کا ہے۔ کائنات نام ہے ایک ایسے لامحدود خلا کا جس میں بے انتہا بڑے بڑے آگ کے الاؤ یعنی ستارے بے شمار تعداد میں اندھا دھند گردش کر رہے ہیں، جیسے بے شمار لٹو کسی فرش پر ہماری تمام سواریوں سے زیادہ تیزی کے ساتھ مسلسل ناچ رہے ہوں۔ یہ گردش کسی بھی وقت زبردست ٹکراؤ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ اس وقت کائنات کی حالت بہت بڑے پیمانے پر ایسی ہوگی جیسے کروڑوں بمبار ہوائی جہاز بموں سے لدے ہوئے فضا میں اڑ رہے ہوں اور یکا یک سب کے سب باہم ٹکرا جائیں۔ اجرام سماوی کا اس قسم کا ٹکراؤ کسی بھی درجہ میں حیرت انگیز نہیں ہے، بلکہ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ وہ آخر ٹکرا کیوں نہیں جاتے۔ علم الافلاک کا مطالعہ بھی بتاتا ہے کہ ستاروں کا باہم ٹکرا جانا ممکن ہے، چنانچہ شمسی نظام کے وجود میں آنے کی ایک توجہ اسی قسم کے ٹکراؤ پر کی گئی ہے۔ اسی ٹکراؤ کو اگر ہم بڑے پیمانے پر قیاس کر سکیں تو ہم نہایت آسانی سے زیر بحث امکان کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ دراصل اسی واقعے کا دوسرا نام قیامت ہے۔ نظریہ آخرت کا یہ دعویٰ کہ کائنات کا موجودہ نظام ایک روز درہم برہم ہو جائے گا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ جو واقعہ کائنات کے اندر ابتدائی شکل میں موجود ہے وہی ایک روز انتہائی شکل میں پیش آنے والا ہے۔
قیامت کا آنا ہمارے لیے ایک معلوم حقیقت ہے، فرق صرف یہ ہے کہ آج ہم اسے امکان کی حد تک جانتے ہیں اور کل اسے واقعہ کی صورت میں دیکھیں گے۔ آخرت کے امکان کے سلسلے میں دوسرا مسئلہ زندگی کے بعد موت کا مسئلہ ہے۔ کیا مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ موجودہ ذہن اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، پھر خود ہی اس کا جواب دیتا ہے نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کیونکہ جس زندگی سے ہم واقف ہیں وہ مادی عناصر کی ایک خاص ترتیب کے اندر پائی جا سکتی ہے۔ موت کے بعد یہ ترتیب باقی نہیں رہتی، اس لیے موت کے بعد کوئی زندگی بھی نہیں ہو سکتی۔ ٹی.آر. مائلز بعث بعد الموت کو محض ایک تمثیلی حقیقت قرار دیتا ہے اور اس کو لفظی حقیقت یعنی لٹرل ٹروتھ کے طور پر ماننے سے انکار کرتا ہے۔ میرے نزدیک وہ کہتا ہے یہ ایک مضبوط مقدمہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی زندہ رہتا ہے، یہ بالکل لفظی طور پر ایک حقیقت ہو سکتی ہے اور اس قابل ہے کہ تجربے سے اس کا غلط یا صحیح ہونا معلوم کیا جا سکے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ جب تک ہم کو موت نہ آئے اس کا قطعی جواب معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، مگر ایک قیاس کرنا ممکن ہے۔ اب چونکہ قیاس اس کے خلاف ہے اس لیے اس کے نزدیک لفظی حقیقت نہیں، وہ قیاس یہ ہے کہ علم الاعصاب یعنی نیورولوجی کے مطابق خارجی دنیا اور اس سے تعلقات کا علم صرف اس وقت تک ممکن ہے جب انسانی دماغ معمول کے مطابق کام کر رہا ہو، اور موت کے بعد جب کہ دماغ کی تنظیم منتشر ہو جاتی ہے اس قسم کا ادراک اویئرنیس ناممکن ہے۔ حوالہ ریلیجن اینڈ سائنٹیفک آؤٹ لک، پیج نمبر 206۔ مگر اس سے زیادہ قوی قیاسات دوسرے موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جسم کے ذرات مادی کا انتشار زندگی کو ختم نہیں کرتا۔ زندگی ایک الگ اور مستقل بذات چیز ہے جو ذرات کی تبدیلی کے باوجود باقی رہتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کا جسم بعض خاص قسم کے اجزاء سے مل کر بنا ہے جن کی مجموعی اکائی کو خلیہ یعنی سیل کہتے ہیں۔ یہ خلیہ نہایت پیچیدہ ساخت کے چھوٹے چھوٹے ریزے ہیں جن کی تعداد ایک متوسط قد کے انسان میں تقریباً 26 قدم ہوتی ہے۔ یہ گویا بے شمار چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہیں جن کے ذریعے ہمارے جسم کی عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ فرق یہ ہے کہ عمارت کی اینٹیں پوری زندگی بھر وہی رہتی ہیں جو شروع میں اس کے اندر لگائی گئی تھیں، مگر جسم کی اینٹیں ہر وقت بدلتی رہتی ہیں۔ جس طرح ہر چلنے والی مشین کے اندر گھساؤ یعنی ڈپریسیشن کا عمل ہوتا ہے، اسی طرح ہماری جسمانی مشین بھی گھستی ہے اور اس کی اینٹیں، آگے حاشیے میں لکھا ہے، خلیہ کو اینٹ یہاں محض ظاہری مشابہت کی بنا پر کہا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خلیہ ایک نہایت پیچیدہ مرکب ہے جو بذات خود ایک مکمل جسم رکھتا ہے، اور اس کے مطالعے کے لیے ایک علیحدہ سائنس وجود میں آ چکی ہے جس کا نام سائٹولوجی ہے، اور اس کی اینٹیں مسلسل ٹوٹ ٹوٹ کر کم ہوتی رہتی ہیں۔ یہ کمی غذا سے پوری ہوتی ہے۔ غذا ہضم ہو کر ہمارے جسم کے لیے وہ تمام اینٹیں مہیا کرتی ہے جو ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ہر روز ہمارے جسم کو درکار ہوتی ہیں۔ گویا جسم نام ہے خلیوں کے ایک ایسے مرکب کا جو ہر آن اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہو۔ اس کی مثال بہتے ہوئے دریا کے ایک گھاٹ کی ہے جو ہر وقت پانی سے بھرا رہتا ہے، مگر ہر وقت وہی پانی نہیں ہوتا جو پہلے تھا، بلکہ ہر آن وہ اپنے پانی کو بدل دیتا ہے۔ گھاٹ وہی ہوتا ہے مگر پانی وہی نہیں رہتا۔ اس طرح ہر آن ہمارے جسم میں ایک تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے جب جسم کی پچھلی تمام اینٹیں ٹوٹ کر نکل جاتی ہیں اور ان کی جگہ مکمل طور پر نئی اینٹیں لے لیتی ہیں۔ بچے کے جسم میں یہ عمل جلد ہوتا ہے اور عمر کے بڑھنے سے اس کی رفتار سست ہوتی رہتی ہے۔ اگر پوری عمر کا اوسط لگایا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر 10 سال میں جسم کے اندر یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ ظاہری جسم کے خاتمے کا یہ عمل برابر ہوتا رہتا ہے، مگر اندر کا انسان اسی طرح اپنی اصل حالت میں موجود رہتا ہے۔ اس کا علم، اس کا حافظہ، اس کی تمنائیں، اس کی عادتیں، اس کے تمام خیالات بدستور باقی رہتے ہیں۔ وہ اپنی عمر کے ہر مرحلے میں اپنے آپ کو وہی سابق انسان محسوس کرتا ہے جو پہلے تھا، حالانکہ اس کی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، غرض ناخن سے بال تک ہر چیز بدل چکی ہوتی ہے۔ اب اگر جسم کے خاتمے کے ساتھ اس جسم کا انسان بھی مر جاتا ہو تو خلیوں کی تبدیلی سے بھی اسے متاثر ہونا چاہیے، مگر ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ انسان یا انسانی زندگی جسم سے الگ کوئی چیز ہے جو جسم کی تبدیلی اور موت کے باوجود اپنا وجود برقرار رکھتی ہے۔ وہ ایک گھاٹ ہے جس کی گہرائی میں اجسام یا دوسرے الفاظ میں خلیوں کی ایک مسلسل آمد و رفت جاری ہے۔ چنانچہ ایک سائنسدان نے حیات یا انسانی ہستی کو ایک ایسی مستقل بذات چیز قرار دیا ہے جو مسلسل تغیرات کے اندر متغیر حالت میں اپنا وجود باقی رکھتی ہے۔ اس کے الفاظ میں پرسنالٹی ایز چینجلیسنس ان چینج۔ اگر موت محض جسم کے خاتمے کا نام ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہر عمل کی تکمیل کے بعد گویا انسان ایک بار مر گیا۔ اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ دراصل اس کی دوسری زندگی ہے جو اس نے مر کر حاصل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 سال کی عمر کا ایک زندہ شخص
جس کو ہم اپنی آنکھوں سے چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، وہ اپنی اس مختصر سی زندگی میں کم از کم 5 بار مکمل طور پر مر چکا ہے۔ 5 بار کی جسمانی موت سے اگر ایک انسان نہیں مرا تو 6ٹھی بار کی موت کے بارے میں آخر کیوں یقین کر لیا گیا ہے کہ اس کے بعد وہ لازماً مر جائے گا؟ اس کے بعد اس کے لیے زندگی کی کوئی صورت نہیں۔ بعض لوگ اس دلیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ذہن یا اندرونی وجود جس کو تم انسان کہتے ہو وہ دراصل کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، بلکہ خارجی دنیا کے ساتھ جسم کے تعلق سے پیدا ہوا ہے۔ تمام جذبات و خیالات مادی عمل کے دوران اس طرح پیدا ہوتے ہیں جس طرح دھات کے 2 ٹکڑوں کی رگڑ سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ جدید فلسفہ روح کے مستقل وجود کا انتہائی مخالف ہے۔ جیمس کہتا ہے کہ شعور ایک ہستی اینٹیٹی کے طور پر موجود نہیں ہے، بلکہ ایک عمل یعنی فنکشن کے طور پر موجود ہے۔ وہ ایک کارروائی پروسیس ہے۔ ہمارے زمانے کے فلسفیوں کی بہت بڑی تعداد نے اصرار کیا ہے کہ شعور اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ خارج سے پیدا ہونے والے ایک ہیجان کا عصبی جواب یعنی نروس رسپانس ہے۔ اس تصور کے مطابق موت یعنی جسمانی نظام کے منتشر ہونے کے بعد انسان کی موجودگی کا کوئی سوال نہیں، کیونکہ وہ مرکز اعصاب ہی اس کے بعد نہیں رہا جو خارجی دنیا کے تعامل سے زندگی کا جواب ظاہر کرے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی کے بعد موت کا تصور بالکل غیر عقلی تصور ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کہوں گا کہ انسان کی حقیقت اگر یہی ہے تو یقیناً ہمارے لیے ممکن ہونا چاہیے کہ ہم ایک زندہ اور باشعور انسان کو پیدا کر سکیں۔ آج ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کا جسم کن عناصر سے مل کر بنتا ہے۔ تمام عناصر بہت کثیر مقدار میں زمین کے اندر اور اس کی فضا میں قابل حصول حالت میں موجود ہیں۔ ہم نے جسم کے اندرونی نظام کو انتہائی باریک بینی کے ساتھ معلوم کر لیا ہے۔ آج ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسانی جسم کا ڈھانچہ اور اس کے رگ و ریشے کس طرح بنائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایسے بے شمار آرٹسٹ موجود ہیں جو کمال درجہ مطابقت کے ساتھ انسان کی مانند ایک جسم بنا کر کھڑا کر دیں۔ مخالفین روح کو اگر اپنے نظریے پر یقین ہے تو وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ بہت سے انسانی جسم تیار کر کے زمین کے مختلف حصوں میں کھڑا کر دیں اور اس وقت کا انتظار کریں جب خارجی دنیا کے اثرات پڑنے سے یہ ڈھانچے چلنے اور بولنے لگیں۔ یہ زندگی کے باقی رہنے کے امکان کی بحث تھی۔ اب اس مقصد کے اعتبار سے غور کیجئے جس کے لیے مذہب دوسری زندگی کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے۔ مذہبی تصور کے مطابق زندگی کی بقا نشتے کی آمد و رفت کا نام نہیں جو شیشہ سات یعنی سینڈ گلاس کی طرح بس خالی اور پر ہوتی رہے، اس سے آگے اس کا اور کوئی مقصد نہ ہو، بلکہ دوسری زندگی کا ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ یہ کہ موجودہ دنیا کی اچھائیوں اور برائیوں کا بدلہ دیا جائے۔ عقیدہ آخرت کا یہ جز بھی اس وقت بالکل ممکن نظر آنے لگتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں حیرت انگیز طور پر ہر شخص کا نامہ اعمال رات دن ایک لمحہ کے وقفے کے بغیر ضبط کیا جا رہا ہے۔ آدمی 3 شکلوں میں اپنی ہستی کو ظاہر کرتا ہے: نیت، قول اور عمل۔ یہ تینوں چیزیں مکمل طور پر محفوظ کی جا رہی ہیں۔ ہمارا ہر خیال، ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اور ہماری تمام کارروائیاں کائنات کے پردے پر اس طرح نقش ہو رہی ہیں کہ کسی بھی وقت ان کو نہایت صحت کے ساتھ دہرایا جا سکے اور یہ معلوم ہو سکے کہ دنیا کی زندگی میں کس نے کیا کہا، کس کی زندگی شر کی زندگی تھی اور کس کی زندگی خیر کی زندگی۔ جو خیالات ہمارے دل میں گزرتے ہیں ہم بہت جلد انہیں بھول جاتے ہیں۔ اسے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، مگر جب ہم مدتوں کی ایک بھولی ہوئی بات کو خواب میں دیکھتے ہیں یا ذہنی اختلال کے بعد آدمی ایسی باتیں بولنے لگتا ہے جو اس کے فراموش شدہ ماضی سے متعلق ہیں، تو یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ آدمی کا حافظہ اتنا ہی نہیں جتنا شعوری طور پر وہ محفوظ کرتا ہے۔ حافظہ کے کچھ خانے ایسے بھی ہیں جو بظاہر شعور کی گرفت میں نہیں رہتے مگر وہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ ہمارے خیالات مستقل طور پر اپنی پوری شکل میں محفوظ رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہم چاہیں بھی تو انہیں محو نہیں کر سکتے۔ یہ تحقیقات بتاتی ہیں کہ انسانی شخصیت صرف وہی نہیں جسے ہم شعور کہتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس نفس انسانی کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو ہمارے شعور کی سطح کے نیچے موجود رہتا ہے۔ یہ حصہ جسے فرائڈ تحت شعور یعنی سب کانشیس یا لاشعور انکانشیس کا نام دیتا ہے، یہ ہماری شخصیت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ نفس انسانی کی مثال سمندر میں تیرتے ہوئے تودہ برف یعنی آئس برگ کی سی ہے، جس کا صرف 9واں حصہ پانی کے اوپر دکھائی دیتا ہے اور باقی 8 حصے سطح سمندر کے نیچے رہتے ہیں۔ یہی تحت شعور ہے جو ہمارے تمام خیالات اور ہماری نیتوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ فرائڈ اپنے 31ویں لیکچر میں کہتا ہے، منطق کے قوانین بلکہ ازداد کے اصول بھی لاشعور اڈ کے عمل پر حاوی نہیں ہوتے ہیں۔ مخالف خواہشات ایک دوسرے کو زائل کیے بغیر اس میں پہلو بپہلو ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ لاشعور میں کوئی ایسی چیز نہیں جو نفی سے مشابہت رکھتی ہو، اور یہ ہمیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ لاشعور کی دنیا میں فلسفیوں کا یہ دعویٰ ہو جاتا ہے کہ ہمارے دماغی افعال وقت اور فاصلے کے درمیان واقع ہوتے ہیں۔ لاشعور کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو وقت کے تصور سے مطابقت رکھتی ہو۔ لاشعور میں وقت کے گزرنے کا کوئی نشان نہیں،
اور یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے جس کے معنی سمجھنے کی طرف ابھی تک فلسفیوں نے پوری توجہ نہیں کی کہ وقت گزرنے سے ذہنی عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایسے خیالات، کونیٹیو امپولسز جو کبھی لاشعور سے باہر نہیں آئے بلکہ وہ ذہنی تاثرات بھی جنہیں روک کر لاشعور میں دبا دیا گیا ہو، فی الواقع غیر فانی ہوتے ہیں اور دسیوں سال تک اس طرح محفوظ رہتے ہیں گویا ابھی کل وجود میں آئے۔ نیو انٹروڈکٹری لیکچرز آن سائیکو انالیسس، لندن 1969، پیج نمبر 99۔ تحت شعور کا یہ نظریہ اب نفسیات میں عام طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بات جو آدمی سوچتا ہے اور ہر اچھا برا خیال جو اس کے دل میں گزرتا ہے وہ سب کا سب نفس انسانی میں اس طرح نقش ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی نہیں مٹتا۔ وقت کا گزرنا یا حالات کا بدلنا اس کے اندر ذرا برابر تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ وہ واقعہ انسانی ارادہ کے بغیر ہوتا ہے، خواہ انسان اسے چاہے یا نہ چاہے۔ فرائڈ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ نیت اور اعمال کا اس احتیاط اور حفاظت کے ساتھ تحت شعور میں ضبط رہنا کارخانہ قدرت کے اندر کون سے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے وہ فلسفیوں کو اس مسئلے پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے، مگر اس واقعات کو آخرت کے نظریے کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو فوراً اس کی معنویت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ واقعہ صریح طور پر اس امکان کو ظاہر کرتا ہے کہ جب دوسری زندگی شروع ہوگی تو ہر شخص اپنے پورے نامہ اعمال کے ساتھ وہاں موجود ہوگا۔ آدمی کا خود اپنا وجود گواہی دے رہا ہوگا کہ کن نیتوں اور کن خیالات کے ساتھ اس نے دنیا میں زندگی بسر کی تھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ترجمہ: اور ہم نے بنایا انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے جی میں اور ہم اس کے رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب قول کے مسئلے کو لیجئے۔ نظریہ آخرت یہ کہتا ہے کہ آدمی اپنے اقوال کے لیے جواب دہ ہے۔ آپ خواہ بھلی بات کہیں یا کسی کو گالی دیں، آدمی اپنی زبان کو سچائی کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کرے یا وہ شیطان کا مبلغ بن جائے، ہر حال میں ایک کائناتی نظام کے تحت اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا مکمل ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور یہ ریکارڈ آخرت کی عدالت میں حساب کے لیے پیش ہوگا۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا ممکن الوقوع ہونا ہماری معلوم دنیا کے عین مطابق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص بولنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے تو اس حرکت سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، جس طرح ساکن پانی میں پتھر کے پھینکنے سے لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک برقی گھنٹی کو شیشہ کے اندر مکمل طور پر بند کر دیں اور بجلی کے ذریعے اسے بجائیں تو وہ آپ کی آنکھوں کو وہ گھنٹی بجتی ہوئی نظر آئے گی، مگر آواز سنائی نہیں دے گی، کیونکہ شیشہ بند ہونے کی وجہ سے اس کی لہریں ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ یہی لہریں ہیں جو آواز کی صورت میں ہمارے کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں اور کان کے آلات انہیں اخذ کر کے ان کو دماغ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح ہم بولے ہوئے الفاظ کو سمجھنے لگتے ہیں اور جس کو سننا کہا جاتا ہے۔ ان لہروں کے بارے میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد مستقل طور پر فضا میں باقی رہتی ہیں اور یہ ممکن ہے کہ کسی بھی وقت انہیں دہرایا جا سکے۔ اگرچہ سائنس ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ ان آوازوں یا زیادہ صحیح الفاظ میں ان لہروں کو گرفت کر سکے جو قدیم ترین زمانے سے فضا میں حرکت کر رہی ہیں، اور نہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی خاص کوشش ہوئی ہے۔ تاہم نظری طور پر یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ایسا آلہ بنایا جا سکتا ہے جس سے زمانہ قدیم کی آوازیں فضا سے اسی طرح سنی جا سکتی ہیں جس طرح ہم ریڈیو سیٹ کے ذریعے لہروں کو فضا سے وصول کر کے سنتے ہیں جو کسی براڈ کاسٹنگ اسٹیشن سے بھیجی گئی ہوں۔ فی الحال اس سلسلے میں جو مشکل ہے وہ ان کو گرفت کرنے کی نہیں بلکہ الگ کرنے کی ہے۔ ایسا آلہ بنانا آج بھی ممکن ہے جو قدیم آوازوں کو گرفت کر سکے، مگر ابھی ہم کو ایسی کوئی تدبیر نہیں معلوم جس کے ذریعے بے شمار ملی ہوئی آوازوں کو الگ کر کے سنا جا سکے۔ یہی دقت ریڈیو نشریات میں بھی ہے، مگر اس کو ایک مصنوعی طریقہ اختیار کر کے حل کر لیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں سینکڑوں ریڈیو اسٹیشن ہیں جو ہر وقت مختلف قسم کے پروگرام نشر کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام پروگرام 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ہر وقت ہمارے گرد و پیش گزرتے رہتے ہیں۔ بظاہر یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم ریڈیو کھولیں تو بیک وقت بہت سی ناقابل فہم آوازیں ہمارے کمرے میں گونجنے لگیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام نشر گاہیں اپنی اپنی آواز کو مختلف طول موج پر نشر کرتی ہیں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی۔ اس طرح مختلف نشر گاہوں سے نکلی ہوئی آوازیں مختلف طول کی موجوں میں فضا کے اندر پھیلتی ہیں۔ اب جہاں آواز جس میٹر بینڈ پر نشر کی جاتی ہے اس پر اپنے ریڈیو سیٹ کی سوئی گھما کر ہم وہاں اس کی آواز سن لیتے ہیں۔ اسی طرح غیر مصنوعی آوازوں کو الگ کرنے کا کوئی طریقہ ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے، ورنہ آج بھی ہم ہر زمانے کی تاریخ کو اس کی اپنی آواز میں سن سکتے تھے۔ تاہم اس سے یہ امکان قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ آئندہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ اس تجربے کی روشنی میں نظریہ آخرت کا یہ جزو ہمارے لیے بعید از قیاس نہیں رہتا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کے مطابق ایک روز ہر شخص کو جواب دہی کرنی ہوگی۔
ایران کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق 1953 میں جب مقدمے کے دوران نظر بند تھے تو ان کے کمرے میں خفیہ طور پر ایسی ریکارڈنگ مشین لگا دی گئی تھی جو ہر وقت متحرک رہتی تھی اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر لیتی تھی تاکہ عدالت میں ان کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ ہمارا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس طرح ہر شخص کے ساتھ خدا کے فرشتے یا دوسرے لفظوں میں بہت غیر مرئی محافظین ریکارڈرز لگے ہوئے ہیں جو ہمارے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو نہایت صحت کے ساتھ کائنات کی پلیٹ پر نقش کر رہے ہیں۔ اب عمل کے مسئلے کو لیجئے۔ اس سلسلے میں بھی ہماری معلومات حیرت انگیز طور پر اس کا ممکن الوقوع ہونا ثابت کرتی ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے تمام اعمال خواب و اندھیرے میں کیے گئے ہوں یا اجالے میں، تنہائی میں ان کا ارتکاب ہوا ہو یا مجمع کے اندر، سب کے سب فضا میں تصویری حالت میں موجود ہیں اور کسی بھی وقت ان کو یکجا کر کے اس شخص کا پورا کارنامہ حیات معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ ہر چیز خواب و اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، ٹھہری ہوئی ہو یا حرکت کر رہی ہو، جہاں یا جس حالت میں ہو، اپنے اندر سے مسلسل حرارت خارج کرتی رہتی ہے۔ یہ حرارت چیزوں کے ابعاد و اشکال کے اعتبار سے اس طرح نکلتی ہے کہ وہ بعینی ہی اس چیز کا عکس ہوتی ہے جس چیز سے وہ نکلی ہے۔ جس طرح آواز کی لہریں اس مخصوص تھرتھراہٹ کا عکس ہوتی ہیں جو کسی زبان پر جاری ہوئی تھی۔ چنانچہ ایسے کیمرے ایجاد کیے گئے ہیں جو کسی چیز سے نکلی ہوئی حرارتی لہروں یعنی ہیٹ ویوز کو اخذ کر کے اس کی مخصوص حالت کا فوٹو تیار کر دیتے ہیں جبکہ وہ لہریں اسے خارج ہوئی تھیں۔ مثلا میں اس وقت ایک مسجد میں بیٹھا ہوا لکھ رہا ہوں، اس کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر یہاں اپنی موجودگی کے دوران میں نے جو حرارتی لہریں خارج کی ہیں وہ بدستور موجود رہیں گی اور حرارت دیکھنے والی مشین کی مدد سے خالی شدہ مقام سے میرا مکمل فوٹو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس وقت جو کیمرے بنے ہیں وہ چند گھنٹے کے بعد تک ہی کسی لہر کا فوٹو لے سکتے ہیں، اس کے بعد کی لہروں کا عکس اتارنے کی طاقت ان میں نہیں ہے۔ ان کیمروں میں انفراریڈ شعاؤں سے کام لیا جاتا ہے، اس لیے وہ اندھیرے اور اجالے میں یکساں فوٹو لے سکتے ہیں۔ امریکہ اور انگلینڈ میں اس دریافت سے کام لینا شروع ہو گیا ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک رات نیو یارک کے اوپر ایک پر اسرار ہوائی جہاز چکر لگا کر گیا۔ اس کے فوراً بعد مذکورہ بالا کیمرے کے ذریعے فضا سے اس کی حرارتی تصویر لی گئی۔ اس کے مطالعے سے معلوم ہو گیا کہ اڑنے والا جہاز کس ساخت کا تھا۔ ریڈر ڈائجسٹ 1960۔ اس کیمرے کو مصور حرارت یعنی ویپوگراف کہتے ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے ہندوستان ٹائمز نے لکھا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ تاریخ کو پردہ فلم کے اوپر دیکھ سکیں گے اور ہو سکتا ہے پچھلے ادوار کے بارے میں ایسے انکشافات ہوں جو ہماری موجودہ تاریخی نظریات کو بالکل بدل ڈالیں۔ یہ ایک حیرت انگیز دریافت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فلم اسٹوڈیو میں نہایت تیز رفتار کیمرے ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی تمام حرکات و سکنات کی تصویر لیتے رہتے ہیں، اسی طرح عالمی پیمانے پر ہر شخص کی زندگی فلمائی جا رہی ہے۔ آپ خواہ کسی کو تھپڑ ماریں یا کسی غریب کا بوجھ اٹھا دیں، اچھے کام میں مصروف ہوں یا برے کام کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہوں، اندھیرے میں ہوں یا اجالے میں، جہاں اور جس حال میں ہوں، ہر وقت آپ کا تمام عمل کائنات کے پردے پر نقش ہو رہا ہے۔ آپ اسے روک نہیں سکتے۔ اور جس طرح فلم اسٹوڈیو میں دہرائی ہوئی کہانی کو اس کے بہت بعد اور اس سے بہت دور رک کر ایک شخص اسکرین پر اس طرح دیکھتا ہے گویا وہ عین موقع واردات پر موجود ہو، ٹھیک اسی طرح ہر شخص نے جو کچھ کیا ہے اور جن واقعات کے درمیان اس نے زندگی گزاری ہے اس کی پوری تصویر ایک روز اس کے سامنے اس طرح آ سکتی ہے کہ اس کو دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، الکہف آیت نمبر 49۔ ترجمہ: یہ کیسا دفتر ہے جس نے میرا چھوٹا بڑا کوئی کام بھی درج کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ اوپر کی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر انسان کا مکمل اعمال نامہ تیار کیا جا رہا ہے۔ جو خیال بھی آدمی کے دل سے گزرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ نہایت صحت کے ساتھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہر آدمی کے ارد گرد ایسے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو اندھیرے اور اجالے کی تمیز کیے بغیر شب و روز اس کا فلم تیار کر رہے ہیں۔ گویا انسان کا قلبی عمل ہو یا لسانی عمل یا عضوی عمل، ہر ایک نہایت باقاعدگی کے ساتھ درج کیا جا رہا ہے۔ اس حیرت انگیز صورتحال کی سوا کوئی توجہ نہیں کی جا سکتی کہ خدا کی عدالت میں ہر انسان کا جو مقدمہ پیش ہونے والا ہے یہ سب اس کی شہادت فراہم کرنے کے انتظامات ہیں جو خود عدالت کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ کوئی شخص بھی ان واقعات کی اس سے زیادہ معقول توجہ پیش نہیں کر سکتا۔ اب یہ سری واقعہ بھی آدمی کو آخرت میں ہونے والی باز پر اس کا یقین نہیں دلاتا تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سا واقعہ ہوگا جو اس کی آنکھ کھولے گا۔ تقاضا: اوپر ہم نے آخرت کا تصور پر اس حیثیت سے بحث کی ہے کہ موجودہ کائنات میں کیا اس قسم کی کسی آخرت کا واقع ہونا ممکن ہے جس کا مذہب میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ آخرت قطعی طور پر ممکن الوقوع ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیا ہماری دنیا کو اس قسم کی آخرت کی کوئی ضرورت بھی ہے؟ کیا کائنات اپنے موجودہ ڈھانچے کے اعتبار سے تقاضا کرتی ہے کہ آخرت لازماً وقوع میں آئے؟ سب سے پہلے نفسیاتی پہلو کو لیجیے۔ ننگم نے اپنی کتاب پلیٹوز اپولوجی میں زندگی بعد الموت کے عقیدے کو خوشکن لا ادریت یعنی چیئرفل ایگنوسٹسزم کہا ہے۔
یہی موجودہ زمانے میں تمام بے خدا مفکرین کا عقیدہ ہے، کا نظریہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ دوسری دنیا کا عقیدہ انسان کی ذہنیت نے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک ایسی دنیا تلاش کرنا چاہتا ہے جہاں وہ موجودہ دنیا کی محدودیتوں اور مشکلات سے آزاد ہو کر خوشی اور فراغت کی ایک دل پسند زندگی حاصل کر سکے۔ یہ عقیدہ انسان کی محض ایک مفروضہ خوش فہمی ہے جس کے ذریعے وہ اس خیالی تسکین میں مبتلا رہنا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اپنی محبوب زندگی کو پالے گا، ورنہ جہاں تک حقیقت واقعہ کا تعلق ہے ایسی کوئی دنیا واقعہ میں موجود نہیں ہے۔ مگر انسان کی یہ طلب بذات خود آخرت کا ایک نفسیاتی ثبوت ہے۔ جس طرح پیاس کا لگنا پانی کی موجودگی اور پانی اور انسان کے درمیان ربط کا ایک داخلی ثبوت ہے، اسی طرح ایک بہتر دنیا کی طلب اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک ایسی دنیا فی الواقع موجود ہے اور ہم سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم ترین زمانے سے عالمگیر پیمانے پر یہ طلب انسان کے اندر موجود رہی ہے، اور یہ ناقابل قیاس ہے کہ ایک بے حقیقت چیز اتنے بڑے پیمانے پر اور اس قدر ابدی شکل میں انسان کو متاثر کر دے۔ ایک ایسا واقعہ جو ہمارے لیے اس امکان کا قرینہ پیدا کرتا ہے کہ دوسری بہتر دنیا موجود ہونی چاہیے، خود اسی واقعے کو فرضی قرار دینا صریح ہٹ درمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ جو لوگ اتنے بڑے نفسیاتی تقاضے کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ غیر حقیقی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ پھر اس زمین پر وہ کون سا واقعہ ہے جس کو وہ حقیقی سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ خیالات اگر صرف ماحول کا نتیجہ ہیں تو وہ انسانی جذبات کے ساتھ اتنی مطابقت کیوں رکھتے ہیں؟ کیا دوسری کسی ایسی چیز کی مثال دی جا سکتی ہے جو ہزاروں سال کے دوران اس قدر تسلسل کے ساتھ انسانی جذبات کے ساتھ اپنی مطابقت باقی رکھ سکی ہو؟ کیا کوئی بڑے سے بڑا قابل شخص یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ایک فرضی چیز گھڑے اور اس کو انسانی نفسیات میں اس طرح شامل کر دے جس طرح یہ احساسات انسانی نفسیات میں سموئے ہوئے ہیں؟ انسان کی بہت سی تمنائیں ہیں جو اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی۔ انسان ایک ایسی دنیا چاہتا ہے جہاں صرف زندگی ہو، مگر اسے ایک ایسی دنیا ملی ہے جہاں زندگی کے ساتھ موت کا قانون بھی نافذ ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی اپنے علم، تجربہ اور جد و جہد کے نتیجہ میں جب اپنی کامیاب ترین زندگی کے آغاز کے قابل ہوتا ہے، اسی وقت اس کے لیے موت کا پیغام آ جاتا ہے۔ لندن کے کامیاب تاجروں کے متعلق اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ 45 سے 65 سال کی عمر کے درمیان جب وہ اپنا کاروبار خوب جما لیتے ہیں اور 5,000 تا 10,000 پاؤنڈ 1,00,000 روپے سے زیادہ سالانہ کما رہے ہوتے ہیں، اس وقت اچانک ایک روز ان کے دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پھیلے ہوئے کاروبار کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ون وڈ ریڈی لکھتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک غور طلب مسئلہ ہے کہ کیا خدا سے ہمارا کوئی ذاتی رشتہ ہے؟ کیا اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہے جہاں ہمارے عمل کے مطابق ہم کو بدلہ دیا جائے گا؟ یہ نہ صرف فلسفہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ یہ خود ہمارے لیے سب سے بڑا عملی سوال ہے، ایک ایسا سوال جس سے ہمارا مفاد بہت زیادہ وابستہ ہے۔ موجودہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس کی خوشیاں بہت معمولی ہیں۔ جب ہم وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو چاہتے ہیں تو موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ اگر یہ واضح ہو سکے کہ ایک خاص طریقے پر زندگی گزارنے سے دائمی خوشی حاصل ہو سکتی ہے تو بے وقوف یا پاگل کے علاوہ کوئی شخص بھی اس طرح زندگی گزارنے سے انکار نہیں کرے گا۔ مارٹرڈم آف مین، پیج 414۔ مگر یہی مصنف فطرت کی اتنی بڑی پکار کو محض ایک معمولی سے اشکال کی بنا پر رد کر دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، یہ نظریہ اس وقت تک بظاہر بڑا معقول نظر آتا تھا جب تک گہرائی کے ساتھ ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی تھی، مگر جب ایسا کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ محض ایک لغو ایبسرڈ بات ہے اور اس کی لغویت کو بآسانی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ محروم العقل آدمی جو کہ اپنے گناہوں کا ذمہ دار نہیں، وہ تو جنت میں جائے گا، مگر گوئٹے اور روسو جیسے لوگ جہنم میں جلیں گے۔ اس لیے محروم العقل پیدا ہونا اس سے اچھا ہے کہ آدمی گوئٹے اور روسو کی شکل میں پیدا ہو، اور یہ بالکل لغو بات ہے۔ صفحہ 415۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے لارڈ کیلون نے میکسویل کی تحقیق کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ لارڈ کیلون کا کہنا تھا کہ جب تک میں کسی چیز کا مشینی ماڈل، میکینیکل ماڈل نہیں بنا لیتا، میں اسے نہیں سمجھ سکتا۔ اس بنا پر اس نے روشنی کے متعلق میکسویل کے برقی مقناطیسی نظریے کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ اس کے مادی فریم میں نہیں آتی تھی۔ طبیعیات کی دنیا میں آج یہ ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ JWN سالیون کے الفاظ میں، ایک شخص کیوں ایسا خیال کرے کہ فطرت کو ایک ایسی نوعیت کی چیز ہونا چاہیے جس کو 19ویں صدی کا ایک انجینئر اپنے کارخانہ میں ڈھال سکتا ہو؟ The Limitation of Science، پیج 9۔
یہی بات میں ونوڈ کے مدرجہ بالا اعتراض کے بارے میں کہوں گا۔ 20ویں صدی کا ایک فلسفی آخر یہ سمجھنے کا کیا حق رکھتا ہے کہ خارجی دنیا کو اس کے اپنے مضمومات کے مطابق ہونا چاہیے؟ مصنف کی سمجھ میں اتنی موٹی سی بات نہیں آئی کہ حقیقت واقعہ خارج کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ خود خارج حقیقت واقعہ کا محتاج ہوتا ہے۔ جب حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے اور اس کے سامنے حساب کتاب کے لیے ہمیں حاضر ہونا ہے، تو پھر ہر شخص کو، خواہ وہ روسو ہو یا ایک معمولی شہری، خدا کا وفادار بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ہماری کامیابی حقیقت سے موافقت کرنے میں ہے، نہ کہ اس کے خلاف چلنے میں۔ مصنف روسو اور گوئٹے سے یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے آپ کو حقیقت واقعہ کے مطابق بنائیں، بلکہ خود حقیقت واقعہ سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل ڈالے، اور جب وہ اپنے اندر تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتی تو حقیقت واقعہ کو لغو قرار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی شخص جنگی راز کے تحفظ کے قانون کو اس بنا پر لغو قرار دے کہ اس کی روح سے بعض اوقات ایک معمولی سپاہی کا کام قابل تعریف قرار پاتا ہے، اور روزنبرگ جیسے ممتاز سائنسدان اور اس کی نوجوان اور تعلیم یافتہ بیوی روزنبرگ پیر کو بجلی کی کرسی پر بٹھا کر پھانسی دے دی جاتی ہے۔ ساری معلوم دنیا کے اندر صرف انسان ایک ایسا وجود ہے جو کل ٹمارو کا تصور رکھتا ہے۔ یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے آئندہ حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سے جانور بھی کل کے لیے عمل کرتے ہیں۔ مثلاً چونٹیاں گرمیوں کے موسم میں جاڑے کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں، یا بیا اپنے آئندہ پیدا ہونے والے بچوں کے لیے گھونسلہ بناتا ہے، مگر جانوروں کا اس قسم کا عمل محض جبلت کے تحت غیر شعوری طور پر ہوتا ہے۔ وہ کل کی ضرورتوں کو سوچ کر بالمقصد ایسا نہیں کرتے، بلکہ بلا ارادہ طبعی طور پر انجام دیتے ہیں، اور بطور نتیجہ وہ ان کے مستقبل میں انہیں کام آتا ہے۔ کل کو ذہن میں رکھ کر اس کی خاطر سوچنے کے لیے تصوری فکر، کانسیپچول تھاٹ کی ضرورت ہے، اور یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے، کسی دوسرے جاندار کو تصوری فکر کی خصوصیت حاصل نہیں۔ انسان اور دوسری مخلوقات کا یہ فرق ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو دوسری تمام چیزوں سے زیادہ مواقع ملنے چاہیے۔ جانوروں کی زندگی صرف آج کی زندگی ہے، وہ زندگی کا کوئی کل نہیں رکھتے، مگر انسان کا مطالعہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ اس کے لیے ایک کل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہونا نظام فطرت کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ موجودہ زندگی میں ہماری ناکامیاں عام طور پر ہم کو اس سے بہتر ایک زندگی کی توقع کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک خوشحال فضا میں ایسا عقیدہ باقی نہیں رہ سکتا۔ روم کے غلام مثال کے طور پر بہت بڑی تعداد میں عیسائی ہو گئے، کیونکہ عیسائیت ان کو آسمان میں خوشی حاصل ہونے کی توقع دلاتی تھی۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ سائنس کی ترقی سے انسان کی خوشحالی اور بڑھے گی اور بالآخر دوسری زندگی کا تصور ختم ہو جائے گا، مگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی 400 سالہ تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ ٹیکنالوجی کی ترقی نے سب سے پہلے دنیا کو جو چیز دی تھی وہ یہ تھا کہ سرمایہ رکھنے والے محدود گروہ کو ایسے وسائل اور ذرائع ہاتھ آ گئے جس کے بل پر وہ چھوٹے کاریگروں اور پیشہ وروں کو ختم کر کے دولت کا تمام بہاؤ اپنی طرف کر لیں اور عام باشندوں کو محض اپنا محتاج و مزدور بنا کر رکھ دیں۔ اس انجام کے ہولناک مناظر مارکس کی کتاب کیپٹل میں تفصیل کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں، جو گویا 18ویں اور 19ویں صدی کے اس مزدور طبقہ کی چیخ ہے جس کو مشینی نظام نے اپنے ابتدائی دور میں جنم دیا تھا۔ اس کے بعد رد عمل شروع ہوا اور مزدور تحریکوں کی ایک صدی کی کوشش سے اب حالات بہت بدل چکے ہیں، مگر یہ تبدیلی صرف ظاہر کی تبدیلی ہے۔ بے شک آج کا مزدور پہلے کے مقابلے میں زیادہ اجرت پاتا ہے، لیکن جہاں تک حقیقی خوشی کی دولت کا تعلق ہے، اس معاملے میں وہ اپنے پیش روؤں سے بھی زیادہ محروم ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو نظام بنایا ہے وہ کچھ مادی ظواہر انسان کو دے دے، مگر خوشی اور اطمینان قلب کی دولت پھر بھی اسے نہیں دیتا۔ تہذیب جدید کے انسان کے بارے میں بلیک کے الفاظ نہایت صحیح ہیں: A mark in every face I meet, marks of weakness, marks of woe۔ برٹرینڈ رسل نے اعتراف کیا ہے کہ ہماری دنیا کے جانور خوش ہیں، انسانوں کو بھی خوش ہونا چاہیے، مگر جدید دنیا میں انہیں یہ نعمت حاصل نہیں۔ کنکویسٹ آف ہیپینس، پیج 11۔ بلکہ رسل کے الفاظ میں اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ کہنے لگے ہیں کہ اس کا حصول ممکن ہی نہیں۔ ہیپینس ان دا ماڈرن ورلڈ ہیز بیکم این امپاسبلٹی، پیج 93۔ نیو یارک جانے والا ایک سیاح ایک طرف تو اسٹیٹ بلڈنگ جیسی عمارتوں کو دیکھتا ہے جس کی 102 منزلیں ہیں اور جو اتنی اونچی ہیں کہ اس کا اوپر کا ٹمپریچر نیچے کے مقابلے میں کافی سرد ہو جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر واپس اتریں تو یہ مشکل سے ہی یقین آئے گا کہ آپ اس پر گئے تھے۔ 1250 فٹ بلند عمارت پر چڑھنے میں لفٹ کے ذریعے صرف 3 منٹ لگتے ہیں۔ ان عالی شان عمارتوں کو دیکھ کر وہ کلب میں جاتا ہے۔ وہاں وہ دیکھتا ہے کہ عورت مرد سب مل مل کر خوب ناچ رہے ہیں۔ کیسے خوش نصیب ہیں یہ لوگ، وہ سوچتا ہے، مگر زیادہ دیر گزرنے نہیں پاتی کہ اس جھنڈ میں سے ایک نوجوان عورت اس کے پاس کی نشست پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بہت افسردہ ہے۔ سیاح:
کیا میں بہت بدصورت ہوں؟ عورت کہتی ہے، میرا خیال تو ایسا نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں رعنائی، گلیمر نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو تم میں گلیمر ہے۔ شکریہ، لیکن اب نہ مجھے نوجوان ٹیپ کرتے ہیں اور نہ ڈیٹ مانگتے ہیں۔ مجھے زندگی ویران نظر آنے لگی ہے۔ یہ جدید دور کے انسان کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے صرف مکانوں کو ترقی دی ہے، اس نے مکینوں کے دل کا سکون چھین لیا ہے۔ اس نے شاندار مشینیں کھڑی کی ہیں، مگر ان مشینوں میں کام کرنے والے انسانوں کو چین سے محروم کر دیا ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی 400 سالہ تاریخ کا آخری انجام ہے۔ پھر کس بنیاد پر یقین کر لیا جائے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی وہ سکون اور مسرت کی دنیا بنانے میں کامیاب ہوگی جس کی انسان کو تلاش ہے؟ نمبر 2، اب اخلاقی تقاضے کو لیجئے۔ اس حیثیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے حالات شدید طور پر اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کی ایک آخرت ہو۔ اس کے بغیر ساری تاریخ بالکل بے معنی معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایک فطری احساس ہے کہ ہم خیر اور شر، ظلم اور انصاف میں تمیز کرتے ہیں۔ انسان کے سوا کسی بھی مخلوق کے اندر یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی، مگر انسان ہی کی دنیا وہ دنیا ہے جہاں اس احساس کو سب سے زیادہ پامال کیا جا رہا ہے۔ انسان اپنے ابنائے نو پر ظلم کرتا ہے، وہ اس کو لوٹتا ہے، وہ اس کو قتل کرتا ہے اور طرح طرح کی تکلیف اس کو پہنچاتا ہے۔ حالانکہ جانوروں تک کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی نوع کے ساتھ صفاقی نہیں کرتے۔ بھیڑیے اور شیر اپنی نوع کے لیے بھیڑیے اور شیر نہیں ہیں، مگر انسان خود انسان کے لیے بھیڑیا بنا ہوا ہے۔ بے شک انسانی تاریخ میں حق شناسی کی چنگاریاں ملتی ہیں اور وہ بہت قابل قدر ہیں، مگر اس کا بڑا حصہ حق تلفی کی رودات سے بھرا ہوا ہے۔ مورخ کو بڑی مایوسی ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان کا ضمیر جو چاہتا ہے، دنیا کے واقعی حالات اس کے خلاف ہیں۔ یہاں میں چند اقوال نقل کروں گا۔ والٹیر، انسانی تاریخ محض جرائم اور مصائب کی ایک تصویر ہے۔ ہربرٹ اسپینسر، تاریخ محض بے فائدہ گپ ہے۔ نپولین، تاریخ تمام کی تمام لا یعنی قصے کا نام ہے۔ ایڈورڈ گبن، انسانیت کی تاریخ جرائم، حماقت اور بدقسمتی کے رجسٹر سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ ہیکل، پبلک اور حکومت نے تاریخ کے مطالعہ سے جو واحد چیز سیکھی ہے وہ صرف یہ کہ انہوں نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ ویسٹرن سویلائزیشن بائی ایڈورڈ میکنل برنز، پیج 871۔ کیا انسانیت کا یہ عظیم الشان ڈرامہ اسی لیے کھیلا گیا تھا کہ وہ اس طرح کی ایک ہولناک کہانی وجود میں لا کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ ہماری فطرت جواب دیتی ہے کہ نہیں۔ انسان کے اندر عدل و انصاف کا احساس تقاضا کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایک دن ایسا ضرور آنا ہے جب حق اور ناحق الگ ہو، ظالم کو اس کے ظلم کا اور مظلوم کو اس کی مظلومیت کا بدلہ ملے۔ یہ ایک ایسی طلب ہے جس کو اسی طرح تاریخ سے الگ نہیں کیا جا سکتا جس طرح اسے انسان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ فطرت اور واقعہ کا یہ تضاد بتاتا ہے کہ اس خلا کو لازماً پر ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونا چاہیے، دونوں کا فرق ثابت کرتا ہے کہ ابھی زندگی کے ظہور کا کوئی اور سٹیج باقی ہے۔ یہ خلا پکار رہا ہے کہ ایک وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے جب دنیا کی تکمیل ہو۔ مجھے حیرت ہے کہ لوگ ہارڈی کے فلسفہ پر ایمان لا کر دنیا کو ظلم اور بے رحمی کی جگہ سمجھنے لگتے ہیں، مگر یہی ظالمانہ صورتحال انہیں اس یقین کی طرف نہیں لے جاتی کہ جو کچھ آج موجود نہیں ہے مگر عقل جس کا تقاضا کرتی ہے اسے کل وقوع میں آنا چاہیے۔ قیامت نہ ہو تو ان ظالموں کا سر کون توڑے؟ یہ فقرہ اکثر ایک دردناک آہ کے ساتھ اس وقت میری زبان سے نکل جاتا ہے جب میں اخبار پڑھتا ہوں۔ اخبار گویا دنیا کے روزانہ حالات کی ایک تصویر ہے، مگر اخبار ہمیں دنیا کے حالات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ وہ اغوا اور قتل کی خبریں دیتے ہیں، چوری اور الزام تراشی کی داستانیں سناتے ہیں، سیاسی تجارت اور تاجرانہ سیاست کے جھوٹے پروپیگنڈے ہمارے دماغوں میں بھرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ فلاں حکمران نے اپنے ماتحت کمزوروں کو دبا لیا، فلاں قوم نے قومی مفاد کے لیے فلاں علاقے پر قبضہ کر لیا۔ غز اخبار درویش اور سلطان کی عیاریوں کی داستان کے سوا کچھ نہیں، اور مستقبل قریب میں ہندوستان میں ہونے والے حادثات، خاص طور پر جبل پور، کلکتہ، جمشید پور اور رورکیلا کی قتل و غارت گری کے بعد تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی قابل قیاس یا ناقابل قیاس بدترین برائی کو ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک قوم سیکولرزم، جمہوریت اور اہنسا کی علم بردار بن کر وحشیانہ فرقہ واریت، سفاکانہ آمریت اور بدترین تشدد کا ارتکاب کر سکتی ہے۔ ایک لیڈر جس کو محسن انسانیت اور پیغمبر امن و امان کا خطاب دیا گیا ہو،
عین اس کے اقتدار میں انسانیت کے اوپر ایسے شرمناک مظالم کیے جا سکتے ہیں جن کے ایک بہت بڑے ملک میں بہت بڑے پیمانے پر کھلم کھلا ایک گروہ کو لوٹنے، جلانے اور قتل کرنے کے انتہائی بھیانک واقعات نہایت منظم طریقے پر ہوں اور مہینوں اور سالوں ہوتے رہیں، مگر اس کے باوجود دنیا کا پریس ان سے بے خبر ہو اور تاریخ کے صفحات سے وہ اس طرح محو ہو جائیں کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ کیا یہ دنیا اسی لیے بنائی گئی تھی کہ مکاری، شیطنت، درندگی اور ڈاکہ زنی کے ان ہولناک ڈراموں کا بس ایک اسٹیج بن کر رہ جائے اور اس کے بعد نہ ظالم کے لیے کچھ ہو اور نہ مظلوم کے لیے کچھ؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا خود اپنے سارے وجود کے ساتھ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ نامکمل ہے، اور اس کا نامکمل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک وقت آنا چاہیے جب وہ مکمل کی جائے۔ اس بات کو ایک اور پہلو سے دیکھیے۔ قدیم ترین زمانے سے انسان کے سامنے یہ مسئلہ رہا ہے کہ لوگوں کو حق و صداقت کی راہ پر کیسے قائم رکھا جائے۔ اگر اس مقصد کے لیے تمام افراد کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو سیاسی اختیار دیا جائے تو ہو سکتا ہے ان کے ماتحت ان کی گرفت کے خوف سے زیادتیاں نہ کریں، مگر اس تدبیر میں خود ان صاحب اقتدار افراد کو عدل پر قائم رکھنے کا کوئی محرک موجود نہیں ہے۔ اگر اس مقصد کے لیے قانون بنایا جائے اور پولیس کا محکمہ قائم ہو تو ان مقامات اور مواقع پر آدمی کو کون کنٹرول کرے جہاں پولیس اور قانون نہیں پہنچتے اور نہیں پہنچ سکتے؟ اگر اپیل اور پروپیگنڈے کی مہم چلائی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ محض کسی اپیل کی بنا پر کوئی شخص اپنے ملتے فائدوں کو کیوں چھوڑے گا؟ دنیا کی سزا کا خوف بدعنوانیوں کو ہرگز روک نہیں سکتا، کیونکہ ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ جھوٹ، رشوت، سفارش، اثرات کا ناجائز استعمال اور اسی قسم کے دوسرے بہت سے ذرائع موجود ہیں جو سزا کے ہر امکان کو یقینی طور پر ختم کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسا محرک ہی بدعنوانیوں کو روکنے میں کارگر ہو سکتا ہے جو انسان کے اپنے اندر موجود ہو، جو انسان کے اپنے ارادے میں شامل ہو جائے۔ خارجی محرک کبھی اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہ بات صرف آخرت کے تصور میں ممکن ہے۔ آخرت کے نظریے میں ایسا محرک موجود ہے جو بدعنوانیوں سے بچنے کے مسئلے کو ہر شخص کا اپنا مسئلہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہر شخص کے لیے یکساں اہمیت رکھتا ہے، خواہ وہ ماتحت ہو یا افسر، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں۔ ہر شخص یہ سوچنے لگتا ہے کہ اسے خدا کے یہاں جانا ہے، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے اور لازماً اس سے باز پرس کرے گا۔ مذہبی عقیدے کی اسی اہمیت کی بنا پر 17ویں صدی کے آخر کے ایک نامور جج میتھیو ہیل نے کہا ہے، یہ کہنا کہ مذہب ایک فریب ہے ان تمام ذمہ داریوں اور پابندیوں کو منسوخ کرنا ہے جن سے سماجی نظم کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ریلیجن وداؤٹ ریولیشن، پیج 115۔ نظریہ آخرت کا یہ پہلو کتنا اہم ہے اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ بہت سے لوگ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے، جو اس بات کو بطور ایک حقیقت واقعہ نہیں مانتے کہ کوئی فیصلے کا دن آنے والا ہے، وہ بھی تاریخ کے تجربے کی بنا پر ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو انسان کو قابو میں رکھ سکتی ہو اور ہر حال میں اس کو عدل و انصاف کی روش پر قائم رہنے کے لیے مجبور کر سکے۔ مشہور جرمن فلسفی کانٹ نے خدا کے تصور کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ اس کی موجودگی کا کوئی تسلی بخش ثبوت ہم کو نہیں ملتا۔ اس کے نزدیک نظری معقولیت، تھیوریٹیکل ریزن تو یقیناً مذہب کے حق میں نہیں جاتی ہے، مگر اخلاقی پہلو سے مذہب کی عملی معقولیت، پریکٹیکل ریزن کو وہ تسلیم کرتا ہے۔ اسٹوری آف فلسفی 1954، پیج 279۔ والٹیر کسی مابعد الطبیعی حقیقت کو نہیں مانتا، مگر اس کے نزدیک خدا اور دوسری زندگی کے تصور کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ وہ اخلاقیات کے لیے مفروضے پوسٹولیٹس آف دا مورل فیلنگ کا کام دیتے ہیں۔ اس کے نزدیک صرف اسی کے ذریعے بہتر اخلاق کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو حسن عمل کے لیے کوئی محرک باقی نہیں رہتا، اور اس طرح سماجی نظم کا برقرار رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہسٹری آف فلسفی بائی ونڈل بینڈ، پیج 496۔ جو لوگ آخرت کو ایک فرضی تصور کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آخرت اگر فرضی ہے تو ہمارے لیے اس قدر ضروری کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ اس کے بغیر ہم صحیح معنوں میں کوئی سماجی نظام بنا ہی نہیں سکتے؟ انسانی ذہن سے اس تصور کو نکالنے کے بعد کیوں ہماری ساری زندگی ابتر ہو جاتی ہے؟ کیا کوئی فرضی چیز زندگی کے لیے اس قدر ناگزیر ہو سکتی ہے؟ کیا اس کائنات میں کوئی ایسی مثال پائی جاتی ہے کہ ایک چیز حقیقت میں موجود نہ ہو مگر اس کے باوجود وہ اس قدر حقیقی بن جائے؟ زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو مگر اس کے باوجود وہ زندگی سے اتنی متعلق نظر آئے؟ زندگی کی صحیح اور منصفانہ تنظیم کے لیے آخرت کے تصور کا اس قدر ضروری ہونا خود یہ ظاہر کرتا ہے کہ آخرت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو اس میں مبالغہ نہ ہوگا
کہ تصور آخرت کے حق میں استدلال کا یہ ایک ایسا پہلو ہے جو اس نظریے کو لیبارٹری ٹیسٹ کے معیار پر ثابت کر رہا ہے۔ 3، اب ایک اور پہلو سے دیکھیے جس کو میں کائناتی تقاضا کہتا ہوں۔ پچھلے باب میں میں نے کائنات اور خدا کے وجود پر بحث کی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عین علمی اور عقلی مطالعہ ہی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کائنات میں ایک خدا مانیں۔ اب اگر اس دنیا کا کوئی خدا ہے تو یقیناً بندوں کے ساتھ اس کے تعلق کو ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ کب ظاہر ہوگا؟ جہاں تک موجودہ دنیا کا معاملہ ہے، یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آج یہ تعلق ظاہر نہیں ہو رہا۔ آج جو شخص خدا کا منکر ہے اور کھلے عام یہ اعلان کرتا ہے کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا، اس کو لیڈری اور حکومت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو خدا کے بندے خدا کا کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، ان کی سرگرمیوں کو وقت کا اقتدار غیر قانونی قرار دیتا ہے۔ جو لوگ خدا کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا راکٹ چاند تک گیا اور راستے میں اس کو کہیں خدا نہیں ملا، ان کے نظریات کو پھیلانے کے لیے بے شمار ادارے کام کر رہے ہیں، اور پورے ملکوں کے ذرائع و وسائل ان کی خدمت کے لیے وقف ہیں۔ اور جو لوگ خدا اور مذہب کی بات پیش کر رہے ہیں، ان کو تمام ماہرین اور علماء وقت رجت پسند اور ماضی کے اندھیروں میں بھڑکنے والا کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، قومیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں، انقلاب آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، سورج نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، مگر خدا کی خدائی کا کہیں ظہور نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں سوال یہ ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو ہمیں آخرت کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ خدا اور بندوں کا تعلق ظاہر ہونے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں۔ ڈارون اس دنیا کا ایک خالق، کریٹر تسلیم کرتا ہے، مگر اس نے زندگی کی جو تشریح کی ہے اس کے اندر خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا، اور نہ کائنات کے کسی ایسے انجام کی ضرورت معلوم ہوتی ہے جہاں یہ تعلق ظاہر ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ ڈارون اپنے حیاتیاتی نقطہ نظر کے اس خلا کو کیسے پر کرے گا، مگر میری عقل کو یہ بات نہایت عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا تو ہو مگر دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اور بندوں کے مقابلے میں اس کی جو مالکانہ حیثیت ہے وہ کبھی سامنے نہ آئے۔ اتنی بڑی کائنات پیدا ہو کر ختم ہو جائے اور یہ ظاہر نہ ہو کہ اس کے وجود میں آنے کا کیا مقصد تھا، اور جس نے اسے بنایا تھا وہ کس قسم کی صفات رکھنے والی ہستی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر معقولیت کے ساتھ غور کیا جائے تو دل پکار اٹھے گا کہ بے شک آخرت آنے والی ہے، بلکہ وہ آپ کو بالکل آتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ حاملہ کے پیٹ میں جس طرح اس کا حمل باہر آنے کے لیے بےتاب ہو، اسی طرح وہ کائنات کے اندر بوجھل ہو رہی ہے، اور قریب ہے کہ کسی بھی صبح و شام وہ انسانوں کے اوپر پھٹ پڑے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة۔ الاعراف 187۔ ترجمہ: یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے قیامت؟ کہو اس کا علم تو صرف خدا کو ہے، وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ وہ زمین و آسمان میں بوجھل ہو رہی ہے اور وہ بالکل اچانک تم پر آ پڑے گی۔ تجرباتی شہادت۔ اب ہم اس بحث کے آخری جزء پر آتے ہیں۔ کیا کوئی تجرباتی شہادت اس بات کی موجود ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری زندگی خود اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جو لوگ دوسری زندگی کے منکر ہیں وہ یقینی طور پر پہلی زندگی کا اقرار کر رہے ہیں۔ پھر جو زندگی ایک بار ممکن ہے وہ دوسری بار کیوں ظہور میں نہیں آ سکتی؟ ایک تجربہ جس سے آج ہم دو چار ہیں، وہی تجربہ اگر دوبارہ ہمارے ساتھ پیش آئے تو اس میں استحالہ کی کون سی بات ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں اس سے زیادہ خلاف عقل بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک واقعہ کو آپ حال میں تسلیم کریں مگر مستقبل کے لیے اسی واقعے کا انکار کر دیں۔ یہ موجودہ انسان کا عجیب تضاد ہے کہ کائنات کی توجیہ کے لیے خود اس نے جو خدا گڑھے ہیں ان کے بارے میں تو وہ پورے یقین کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ واقعات کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، مگر مذہب جس خدا کا تصور پیش کرتا ہے اس کے متعلق اسے یہ تسلیم نہیں ہے کہ وہ واقعات کو دوبارہ وجود میں لے آئے گا۔ جیمز جینز یہ بتاتے ہوئے کہ موجودہ زمین اور اس کے تمام مظاہر ایک حادثہ کے پیدا کردہ ہیں، اس نظریے کے حامیوں کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتا ہے: اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں،
اگر ہماری زمین محض کچھ حادثات کے نتیجے میں وجود میں آئی ہو۔ اگر کائنات اسی طرح لمبی مدت تک قائم رہے تو کسی بھی قابل قیاس حادثے کا وقوع میں آنا ممکن ہے۔ ماڈرن سائنٹیفک تھاٹ، پیج 3۔ نظریہ ارتقاء کا دعویٰ ہے کہ حیوانات کی مختلف نوعیں ایک ہی ابتدائی نوع سے ترقی کر کے وجود میں آئی ہیں۔ چنانچہ ڈارون کی تشریح کے مطابق موجودہ زرافہ ابتدائی دوسرے سمدار چوپایوں کی مانند تھا، مگر توالد و تناسل کے طویل عمل کے درمیان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں ویریشنز کے جمع ہونے سے بالآخر وہ غیر معمولی طور پر ایک لمبا ڈھانچہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ اپنی کتاب کے 7ویں باب میں لکھتا ہے، میرے نزدیک یہ تقریباً یقینی ہے کہ اگر لمبی مدت تک مطلوبہ عمل جاری رہے تو ایک معمولی سمدار چوپائے کو زرافے کی صورت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اوریجن آف اسپیشیز، پیج 169۔ اسی طرح جس نے بھی زندگی اور کائنات کی کوئی توجیہ کی ہے، بالکل فطری طور پر اس کو بھی یہ ماننا پڑا ہے کہ جن حالات کی موجودگی کو وہ زندگی اور کائنات کا سبب قرار دیتا ہے، وہی حالات اگر دوبارہ فراہم ہو سکیں تو یقیناً یہی واقعات دوبارہ وجود میں آ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عقلی طور پر دوسری زندگی کا امکان اتنا ہی ہے جتنا پہلی زندگی کا۔ کائنات کا جو خالق بھی ہم تسلیم کریں، ہم کو ماننا پڑے گا کہ وہ خالق انہی واقعات کو دوبارہ وجود میں لا سکتا ہے جس کو اس نے ایک بار پیدا کیا ہے۔ اس اعتراف سے ہم صرف اسی صورت میں بچ سکتے ہیں جبکہ ہم پہلی زندگی کا انکار کر دیں۔ پہلی زندگی کو مان لینے کے بعد ہمارے پاس دوسری زندگی کو نہ ماننے کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ 2. نفسیاتی تحقیق جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، اس کے مطابق لاشعور یا دوسرے لفظوں میں انسان کے حافظہ کے خانے میں اس کے تمام خیالات ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ واقعہ صریح طور پر ثابت کرتا ہے کہ انسان کا ذہن اس کے جسم کا حصہ نہیں۔ جسم کا یہ حال ہے کہ اس کے ذرات ہر چند سال بعد بالکل بدل جاتے ہیں، لیکن لاشعور کے دفتر میں 100 برس بعد بھی کوئی تغیر، کوئی دھندلاپن، کوئی مغالطہ یا کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یہ دفتر حافظہ جسم سے متعلق ہے تو وہ کہاں رہتا ہے، جسم کے کس حصے میں ہے، اور جسم کے ذرات جب چند سال بعد غائب ہو جاتے ہیں تو وہ غائب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کون سا ریکارڈ ہے کہ ریکارڈ کی تختی ٹوٹ کر ختم ہو جاتی ہے مگر وہ ختم نہیں ہوتا؟ جدید نفسیات کا یہ مطالعہ صریح طور پر ثابت کرتا ہے کہ انسانی وجود حقیقتاً اس جسم کا نام نہیں جس پر گھساؤ اور موت کا عمل طاری ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور چیز ہے جس کے لیے فنا نہیں ہے اور جو زوال میں مبتلا ہوئے بغیر اپنے وجود کو مستقل طور پر یکساں حال میں باقی رکھتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فاصلہ اور وقت کے قوانین صرف ہماری موجودہ دنیا کے اندر رائج ہیں، اور اگر موت کے بعد کوئی اور دنیا ہے تو وہ ان قوانین کے دائرہ عمل سے باہر ہے۔ موجودہ دنیا میں ہمارا ہر شعوری فعل وقت اور فاصلہ کے قوانین کے مطابق سرزد ہوتا ہے، لیکن اگر فرائڈ کے نظریے کے مطابق ہماری کوئی ذہنی زندگی ایسی ہے جو ان قوانین کی پابندی سے آزاد ہے، تو اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی موت کے بعد بھی جاری رہے گی۔ ہم موت کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ ہماری موت خود فاصلہ اور وقت کے قوانین کے عمل کا نتیجہ ہے۔ چونکہ ہماری اصل ہستی یا فرائڈ کے الفاظ میں ہمارا لاشعور ان قوانین کے عمل سے آزاد ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ موت اس پر وارد نہیں ہوتی بلکہ صرف جسد عنصری پر وارد ہوتی ہے۔ لاشعور جو اصل انسان ہے وہ اس کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ مثلا ایک واقعہ جو 25 سال پہلے گزرا تھا، یا ایک خیال جو میرے ذہن میں 20 سال پہلے آیا تھا اور اب میں اسے بالکل بھول چکا تھا، آج اس کو خواب میں دیکھتا ہوں۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے حافظہ لاشعور کے خانے میں بجنسی ہی موجود تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حافظہ کہاں ہے؟ اگر وہ خلیوں کے اوپر ثبت تھا جیسے گراموفون کے ریکارڈ کے اوپر ثبت رہتی ہے، تو وہ خلیے جو 25 سال پہلے ان خیالات کا ریکارڈ بنے تھے وہ بہت پہلے ٹوٹ کر مردہ ہو کر میرے جسم سے نکل گئے۔ اب نہ ان خلیوں کا بحیثیت خلیہ کہیں وجود ہے اور نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے۔ پھر یہ خیال میرے جسم کے کس مقام پر تھا؟ یہ ایک تجرباتی شہادت اس بات کی ہے کہ جسم کے ماورا ایک اور دنیا ہے جو بذات خود اپنا وجود رکھتی ہے، جو جسم کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اسی طرح سائیکیکل تحقیقات، سائیکیکل ریسرچ کے نتائج جو سامنے آئے ہیں وہ بھی خالص تجرباتی اور مشاہدی سطح پر موت کے بعد کی زندگی کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے نقطہ نظر سے مزید دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ بقائے محض کو ثابت نہیں کرتے بلکہ عین اس شخصیت کی بقا کو ثابت کرتے ہیں جس سے ہم موت سے پہلے واقف تھے۔
انسان کی بہت سی خصوصیات ایسی ہیں جو بذات خود تو پہلے سے موجود تھیں، مگر ان پر سائنسی انداز سے غور و فکر نہیں ہوا تھا۔ مثلا خواب دیکھنا انسان کی قدیم ترین خصوصیت ہے، مگر جدید دور میں خواب کے مطالعہ سے جو نفسیاتی حقائق معلوم کیے گئے ہیں ان سے قدیم دور کے لوگ ناآشنا تھے۔ اسی طرح کچھ اور مظاہر ہیں جن کے متعلق موجودہ زمانے میں باقاعدہ اعداد و شمار جمع کیے گئے اور سائنسی انداز سے ان کا تجزیہ کیا گیا۔ اس طرح جدید مطالعہ کے ذریعے ان واقعات سے نہایت اہم نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک سائیکیکل ریسرچ ہے جو جدید نفسیات کی ایک شاخ ہے اور جس کا مقصد انسان کی مافوق العادت صلاحیتوں کا تجرباتی مطالعہ ہے۔ اس قسم کی تحقیقات کے لیے سب سے پہلا ادارہ 1882 میں انگلینڈ میں قائم ہوا اور سن 1889 میں اس نے 17,000 اشخاص سے رابطہ قائم کر کے وسیع پیمانے پر اپنی تحقیقات شروع کر دیں۔ یہ اب بھی مطالعہ نفسیات کا ادارہ سوسائٹی فار سائیکیکل ریسرچ کے نام سے موجود ہے اور اسی نوعیت کے اور دوسرے ادارے دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں۔ ان اداروں نے مختلف مظاہروں اور تجربات کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی شخصیت کسی پر اسرار شکل میں باقی رہتی ہے۔ ایک سفری ایجنٹ میزوری امریکہ میں سینٹ جوزف ہوٹل کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا اپنے آرڈر نوٹ کر رہا تھا کہ یکایک وہ لکھتا ہے، مجھے احساس ہوا کہ میرے دائیں جانب کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو صاف طور پر مجھے نظر آیا کہ وہ میری بہن ہے۔ اس کی یہ بہن 9 سال پہلے مر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد بہن کا یہ پیکر اس کے سامنے سے غائب ہو گیا، مگر اس واقعے سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اپنا سفر جاری رکھنے کی بجائے وہ دوسری ٹرین سے اپنے وطن سینٹ لوئی واپس ہو گیا۔ گھر آ کر اس نے پورے واقعے کی تفصیل اپنے اعزہ کو بتائی۔ جب وہ یہ کہتے ہوئے اس جملے پر پہنچا کہ میں نے بہن کے چہرے کے دائیں طرف ایک سرخ رنگ کی روشن خراش دیکھی تو اس کی ماں یکایک کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اس نے بتایا کہ لڑکی کی موت کے بعد ایک اتفاقی سبب سے مجھ سے یہ خراش اس کے چہرے پر پڑ گئی تھی۔ اس بدنمائی کا مجھے سخت احساس ہوا اور فوراً میں نے پاؤڈر لگا کر خراش کے تمام آثار اس کے چہرے سے مٹا دیے اور پھر کبھی کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ ہیومن پرسنالٹی اینڈ اٹس سروائیول آف باڈیلی ڈیتھ بائی F.W.H. مائرز، پیج 27-30۔ حاشیہ: اس طرح کے واقعات محض یورپ اور امریکہ کی خصوصیات نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی ہر آبادی میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ موجودہ زمانے کی بیشتر تحقیقات یورپ اور امریکہ کے ہی جغرافیہ میں ہوئی ہیں، اس لیے علمی شہادتوں کے سلسلے میں عموماً ان کا ذکر آتا ہے۔ اگر کچھ باحوصلہ لوگ ہمارے علاقے میں بھی اس کام کو شروع کریں تو کثرت سے نہایت معتبر اور قوی شہادتیں فراہم ہو سکتی ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر خود بھی بعض ایسے واقعات کا علم ہے جو اس سلسلے میں نہایت حیرت انگیز شہادت فراہم کرتے ہیں۔ افسوس کہ ہماری قوم میں نہ تو کسی کو اس طرح کے کاموں میں سرمایہ لگانے کا جذبہ ہے اور نہ اپنا وقت دینے کا۔ اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو مرنے کے بعد شخصیتوں کی موجودگی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات کو وہم و خیال نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ چہرے کی خراش کا علم یا تو ماں کو تھا یا مردہ لڑکی کو، تیسرا کوئی بھی شخص اس کو قطعاً نہیں جانتا تھا۔ دوسرے قسم کے واقعات جو زندگی کے بعد موت کا تجرباتی ثبوت فراہم کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو خودکار آٹومیٹسٹس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مرد یا عورتیں ہیں جن سے ایسے افعال ظاہر ہوتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی مرنے والے کی روح ان کے اندر رہتی ہے۔ ایسا شخص اپنا تجربہ کرنے والے کے سامنے چند ایسے جزئی واقعات پیش کرتا ہے جس کو صرف ایک مرا ہوا آدمی جانتا ہے اور جو چند دن بعد صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح مثلاً دیکھا جاتا ہے کہ وہ شخص کسی سے بات کر رہا ہے اور اسی کے ہاتھ میں پینسل لیے ہوئے بالکل دوسرے موضوع پر لکھ رہا ہے، جس کے مضمون کی اسے خود بھی اس وقت تک اطلاع نہیں ہوتی جب تک کہ وہ لکھنے کے بعد اسے پڑھ نہ لے۔ گویا اس کے اندر اس کے سوا کوئی اور شخصیت ہے جو اس کے ہاتھ سے لکھوا رہی ہے۔ A Philosophical Scrutiny of Religion، پیج 407-10۔ اس استدلال کو قبول کرنے میں بہت سے جدید ذہنوں کو تأمل ہے۔ C.D. براڈ لکھتا ہے، سائیکیکل ریسرچ کے مشتبہ استثناء کے علاوہ سائنس کی مختلف شاخوں میں سے کوئی شاخ زندگی بعد موت کا ادنا امکان بھی ثابت نہیں کرتی۔ ریلیجن، فلسفی اینڈ سائیکیکل ریسرچ، لندن، 1953، پیج 235۔ یہ استدلال ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ سوچنا ایک مشتبہ فعل ہے، کیونکہ انسان کے سوا کوئی ایسا وجود اس کائنات میں ہمارے تجربے میں نہیں آیا جو سوچنے کے مظہر کی تصدیق کرتا ہو۔ ظاہر ہے کہ زندگی کا باقی رہنا یا باقی نہ رہنا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اس لیے نفسیات ہی سے اس کا ثبوت یا عدم ثبوت ملے گا۔ کسی اور سائنس میں اس کی تصدیق ڈھونڈنا ایسا ہی ہے جیسے سوچنے کے فطری مظہر کو سمجھنے کے لیے نباتیات اور فلزیات سے تصدیق طلب کی جائے۔ یہی نہیں بلکہ خود انسان کے جسمانی حصے کے مطالعہ کو بھی اس کی تصدیق یا تردید کے لیے بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ جس چیز کی بقا کا یہ دعویٰ کیا گیا ہے وہ موجودہ مادی جسم نہیں
بلکہ وہ روح ہے جو جسم سے ماں سوا جسم کے اندر موجود رہتی ہے۔ چنانچہ دوسرے بہت سے علماء جنہوں نے ان شواہد کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا ہے وہ زندگی بعد موت کو بطور واقعہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ راؤن یونیورسٹی میں فلسفہ کے پروفیسر سی جے ڈوکھیس نے اپنی کتاب کے 17ویں 17th چیپٹر میں زندگی بعد موت کے تصور کا فلسفیانہ اور نفسیاتی جائزہ لیا ہے۔ پروفیسر موصوف اگرچہ مذہب کے معنوں میں اخروی زندگی کے تصور پر عقیدہ نہیں رکھتے، مگر ان کا خیال ہے کہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ مذہب کے عقیدے سے الگ کر کے زندگی کے بقا کو ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ اس باب کے آخری حصے میں وہ سائیکیکل ریسرچ کی تحقیقات کا جائزہ لینے کے بعد لکھتے ہیں، کچھ بہت ہی ذہین اور نہایت ذی علم افراد جنہوں نے سالہ سال تک نہایت تنقیدی نظروں سے متعلقہ شہادتوں کا مطالعہ کیا ہے، وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کم از کم کچھ شواہد ایسے ضرور ہیں جن میں صرف بقائے روح کا مفروضہ سروائیول ہائپوتھیسس ہی معقول اور ممکن نظر آتا ہے۔ ان کی دوسری کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اس فہرست کے انتہائی نمایاں افراد میں سے چند کے نام یہ ہیں: الفریڈ رسل ویلس، سر ولیم کروکس، FMH مائرز، کیسر لومبروسو، کیمیل فلیمورین، سر اولیور لوڈج، ڈاکٹر رچرڈ ہاکسن، مسز ہینری سڈوک، پروفیسر ہسلوپ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے بعد زندگی کا عقیدہ جس کو بہت سے لوگ مذہبی طور پر مانتے ہیں، نہ صرف یہ کہ صحیح ہو سکتا ہے بلکہ شاید وہ ایسا عقیدہ ہے جس کو تجرباتی دلیل امپیریکل پروف سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو قطع نظر اس من گھڑت معلومات کے جو زندگی بعد موت کی نوعیت کے متعلق اہل مذاہب نے فرض کر لی ہے، قطعی معلومات بالآخر اس بارے میں حاصل ہو سکیں گی، مگر ایسی صورت میں اس کی مذہبی نوعیت کو ماننا ضروری نہیں ہوگا۔ A Philosophical Scrutiny of Religion، پیج 412۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد زندگی بعد موت کے متعلقین مذہبی عقیدے کو نہ ماننا ایسا ہی ہے جیسا کسی دیہاتی آدمی کا اصرار ہو کہ ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ دو آدمی ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کریں، اس کے بعد اس کے ایک عزیز کو دور کے شہر سے ٹیلی فون کر کے ریسیور اس کے کان پر لگا دیا جائے، مگر وہ جب بات کر چکے تو کہے کیا ضروری ہے کہ وہ میرے عزیز ہی کی آواز ہو؟ ممکن ہے کوئی مشین بول رہی ہو۔